بس کسی ایک جگہ کتابت کی غلطی کے نتیجے میں اس کو تحریف قرار دینا محض ایک ظالمانہ حرکت ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دو آیتوں کے درمیان وقفہ نہیں ڈالا گیا ہے اور ایک تسلسل میں لکھ دی گئی ہیں، تو یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ قرآن کریم کی بعض آیات کو دعا کے طور پر استعمال فرماتے تھے یا کسی خاص مقصد کے لیے، تو نہ صرف یہ کہ دو آیتوں کو ایک طرح اکٹھا لکھ دیتے تھے بلکہ مختلف جگہوں کی آیتوں کو بھی اکٹھا لکھ دیا کرتے تھے۔ تو یہ مولوی کس مدرسے کے پلے ہوئے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی، سنت پر ہی نظر نہیں ہے، یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ثابت شدہ طریق ہے، کہیں اگر گستاخی کا کلمہ منہ سے نکالیں گے تو یہ گستاخی ان پر سزا بن کے وارد ہوگی، کیونکہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی ذات تک جا کر یہ بات پہنچتی ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، حضرت علی نے روایت فرمائی ہے اور امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں کتاب الدعوات میں یہ بات درج کی ہے، یعنی صحیح ستہ کی ترمذی کتاب میں حضرت علی کی روایت درج ہے، ان علی ابن ابی طالب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قام فی الصلاۃ قال وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ یہ ترمذی کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، جزء خامس ابواب الدعوات، باب ما جاء فی الدعاء عنہ افتتاح الصلاۃ باللیل، آگے ہے الطب الثانیہ دارالفکر المطبع و نشر بیروت۔ اس میں 3 آیات ہیں جو جوڑی ہوئی ہیں۔ پہلی سورہ انعام کی 80 نمبر کی آیت ہے، دوسری اسی سورت کی 163 نمبر آیت ہے اور 164 نہیں معاف کرنا، یہ دو آیتیں دوسری جگہ سے لی ہوئی ہیں۔ پہلی آیت ہے سورہ انعام کی آیت 80۔ دوسری بھی انعام کی ہی نہیں ہے، مجھے تو انعام ہی یاد پڑتا ہے۔ مختلف جگہوں سے لی گئی ہیں، اچھا سورت کی ہی کہ مختلف جگہوں سے لی گئی، ٹھیک ہے، ہیں وہ سورہ انعام کی ہی آیتیں اور ان کا نمبر ہے 163 اور 164، ایک ہی سورت کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آیتوں میں فرق دیکھ لیجئے کہ ایک نمبر 80 ہے اور دوسری 63 اور 64 ہیں، اور ان دونوں کے درمیان میں وہ جو گول سے چھلا ڈالا جاتا ہے وہ نہیں ہے کہیں، یعنی جوڑنے والا جو الزام ہے وہ تو اسی سے ثابت ہو گیا کہ دو آیتیں اوپر تلے کی ہیں، یعنی 163 اور 164، اور ان کے درمیان وہ گول دائرہ سا جو آیتوں کا فرق ہے وہ حدیث میں دیکھنے کہیں درج نہیں ہے۔ اور پھر جوڑنے کا جہاں تک تعلق ہے اپنے خاص مقصد کے لیے یا مضمون ثابت کرنے کے لیے، وہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس بات میں کوئی برائی نہیں دیکھتے تھے، کسی طرح بھی اس کو ناجائز نہیں سمجھتے تھے کہ ایک آیت کہیں سے لی اور ایک دو آیتیں کہیں سے لی اور ایک مربوط مضمون اس سے پیدا فرمایا اور خاص موقع اور محل کے مطابق ان کے جوڑنے سے جو مضمون ابھرتا ہے اس کو استعمال فرمایا، یہ ہے۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی کیا ہے، تو اعتراض ان کو کس بات کا ہے؟ اب دیکھ لیں، ازالہ اہام پر ہی اعتراض تھا نا ان کا کل من والا، اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اسی ازالہ اہام کے 159 پر، کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کس طرح نمایاں طور پر لکھا ہوا موجود ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہوگی تیسری آیت، اب چوتھی چلیں۔
چوتھی آیت کیا نکالی ان لوگوں نے؟ اصل آیت قرآن مجید وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبًّا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، تحریف شدہ آیت ان کے نزدیک یہ ہے، اِنَّا آتَيْنَاكَ سَبًّا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، براہین احمدیہ صفحہ 558۔ وَلَقَدْ غائب، اِنَّا زائد قرآن میں ان پر زبر ہے اور کتاب میں زیر ہے، العظیم کی میم پر زبر اور مرزا کی کتاب میں زیر ہے۔ یہ سارا مضمون باندھنے کے بعد ان مولوی صاحب کی نظر نیچے حاشیے پہ پڑ گئی ہے کہیں، یا اسی کتاب کے کسی اور صفحے پہ جا پڑی ہے، انڈیکس اشاریہ ہاں انڈیکس انڈیکس۔ کہتے ہیں عجیب بات ہے کہ اشاریہ براہین احمد صفحہ 37 میں اس آیت کو صحیح لکھا گیا۔ اسے کہتے ہیں انگریزی میں کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ، وہ انہوں نے جو بات دل سے چھپا کے رکھی تو وہ آخر نکل ہی آئی باہر، کہ تحریف نہیں کرتے۔ اسی کتاب میں دوسری جگہ وہ آیت درست درج ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے یا کاتب کی غلطی ہے یا لکھتے وقت یادداشت سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی، مگر تحریف ہرگز نہیں ہے۔ مگر جب وہ آیت لکھتے ہوئے روانی میں خود صحیح درست لکھی جا چکی ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یادداشت کی غلطی تھی نہیں، یہ کتابت کی غلطی تھی، ورنہ وہی مضمون لکھتے وقت وہ آیت اگر غلط یاد تھی تو وہاں بھی غلط یاد رہنی چاہیے تھی، اس لیے وہ معلوم ہوتا ہے وہ صاحب کتابت ہی ہے، اس میں یادداشت کا کوئی قصور نہیں۔ اب دیکھتے ہیں آگے، یہاں تو کچھ وہ ہونا چاہیے، چھوٹا سا پانی کا کتاب جیسے صفحے لوٹنے ہو نا تو انگلی لگا لے آدمی، ورنہ لب لگانا پڑتا ہے۔ اس طرح کی ان کی تحریفات ہیں مولویوں کی اپنی۔ یہ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام براہین احمدیہ کا بھی میں نے حوالہ دیا تھا، اس میں بھی دیکھ لیجئے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبًّا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، بالکل اسی طرح۔ اور قرآن کریم کا متن مولوی صاحب نے بھی لکھا ہے جیسا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبًّا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، سورہ الحجر کی آیت ہے۔ اچھا، پانچواں الزام ان کا یہ ہے کہ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ۔ کہتے ہیں قادیانی تحریف یہ ہے، أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، الجز نمبر 10 سورہ توبہ غیبۃ الوحی۔ مرزا قادیانی نے یدخلہ اپنی طرف سے داخل کیا اور فإن لہ نار جہنم کو خارج کر دیا۔ اب یہ بھی سوچنے والی بات ہے، مولوی صاحب تو کہتے تھے کوئی مقصد اپنا حاصل ہو رہا ہے، کوئی نبوت کو ثابت کیا جا رہا ہے، تو ان لہ نار جہنم اور یدخلہ میں مضمون کا کیا فرق پڑا ہے؟ ایک لکھنے والا کس غرض سے اس کو بدل رہا ہے؟ کوئی عقل کرتے ہی نہیں، سوچتے ہی نہیں کہ یہ لازماً کتاب کتابت ہے، ورنہ کیا مقصد حاصل ہوا اس کا؟ اچھا، یہ بھی لیکن ترجمہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہتے ہیں وہاں جہنم کا لفظ نہیں رکھا، یہ بھی اعتراض تھا نا ان کا۔ یدخلہ نارن کا لفظ ہٹا دیا ہے، یدخلہ داخل کر دیا، اصل میں نہیں، میں یہ کہتا ہوں فإن لہ نار جہنم کی بجائے یدخلہ نارن کر دیا ہے، لیکن جہاں ترجمہ لکھا ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے وہاں جہنم ہی لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے صحیح لکھا تھا، کاتب سے غلطی ہوئی ہے۔